Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class. In this class, we were discussing mechanisms of genetic change 1, and that was gene mutation. We have been discussing gene mutation in the previous videos, and in the past few videos, we have discussed induced mutation. We discussed various mutagenic agents that cause mutations in DNA. تو اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا جو میوٹاجینک ایجنٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ نائٹرس ایسڈ ہے HNO2. نائٹرس ایسڈ بھی ایک میوٹاجینک ایجنٹ ہے جو کہ ڈی این اے میں پوائنٹ میوٹیشنز یا بیسس کی تبدیلی یا چینجز ٹرانزیشنز وغیرہ وہ اس میں کر سکتا ہے. اور جیسے پچھلے میوٹاجینک ایجنٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ڈی این اے چاہے ریپلیکیٹ ہو رہا ہو یا اس میں ریپلیکیشن نہ ہو، یہ دونوں صورتوں میں ڈی این اے کے اوپر ایکٹ کر سکتا ہے اور اس میں میوٹیشن کاز کر سکتا ہے. اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ہے ڈی ایمینیشن. یہ جو امینو گروپ ہوتا ہے ان تین بیسز کا، ایڈنین، گوانین اور سائٹوسین، یہ ان تینوں بیسز کے اوپر عمل کرتا ہے، ان کے امینو گروپ کو، اور امینو گروپ کی ڈی ایمینیشن کر کے اس کو کیٹو گروپس میں چینج کرتا ہے، کنورٹس دی امینو گروپس ٹو کیٹو گروپ. تو اس سے پرابلم جو پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہائیڈروجن کی بانڈنگ پوٹینشیل ہے، یا جیسے ہائیڈروجن بانڈ کر سکتا ہے، وہ چینج ہو جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ جو بیس چینج ہو جاتا ہے، اس کے امینو گروپ کیٹو میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کی پھر بانڈنگ کی جو پراپرٹیز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہے. سو اٹ کین ناؤ بیس پیئر ود ڈفرینٹ بیس. تو اس سے پھر یہ ٹرانزیشنز یا پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. اب پہلے ایڈنین کا اس میں تذکرہ ہے. تو ایڈنین کا جو NH2 گروپ ہے اس کو یہ ہائپوزینتھین، یعنی جو نیا کمپاؤنڈ اس سے بنتا ہے اس کو ہائپوزینتھین کہتے ہیں. اب عام طور پہ ایڈنین کی جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ T کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ ہائپوزینتھین بانڈنگ کرتا ہے C کے ساتھ. تو اس کا اگر ہم ہائپوزینتھین کو فار ایگزامپل ہم H سے یا HY سے ظاہر کریں تو اٹ ول بانڈ ود سائٹوسین. اب ہونا تو یہاں پہ کیا چاہیے تھا، A اور T. یہ A ہوتا تو ادھر T ہوتا، لیکن اب سائٹوسین کے ساتھ آ گیا. اب اگلے راؤنڈ میں یہ سائٹوسین بانڈ کرے گا G کے ساتھ، تو GC ہو جائے گا. تو AT ہونا چاہیے تھا، AT سے ہمارے پاس جو پرابلم پیدا ہو گئی وہ کیا ہے، GC. ٹرانزیشن ہو گئی AT سے GC. دوسرے نمبر پہ سائٹوسین ہے. سائٹوسین کو یہ بالکل ہی چینج کر کے یوراسل میں، اور اب یوراسل ڈی این اے کے اندر بانڈ کرتا ہے کس چیز کے ساتھ، گوانین کے ساتھ، ایڈنین کے ساتھ. تو اب سائٹوسین کی بانڈ ہونا تھا گوانین کے ساتھ، وہ چینج ہو گیا سائٹوسین یوراسل میں، اور یوراسل اب بانڈ کرے گا ایڈنین کے ساتھ. تو ہمارے پاس یہ بانڈنگ ہو جائے گی UA. صورتحال یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہاں پہ C اور G ہوتا، لیکن اب UA آ گیا. نائٹرس ایسڈ کی وجہ سے سائٹوسین کی ڈی ایمینیشن ہو گئی، اس کا امینو گروپ کیٹو میں چینج ہو گیا، تو اب وہ بانڈنگ کر رہا ہے ایڈنین کے ساتھ بجائے گوانین کے. تو پوزیشن جو کہ GC ہونی چاہیے تھی وہ UA ہو گئی، اور اب اگلے راؤنڈ میں یہ A بانڈ کرے گا T کے ساتھ. تو ہمارے پاس GC سے ٹرانزیشن ہو گئی AT میں. تو چینج آ گیا بالکل ٹوٹل بانڈنگ کی، اور ہمارے پاس میوٹیشن کاز ہو گئی. جو تیسرا بیس ہے گوانین کے اوپر جو ایکٹ ہوتا ہے یا ایکشن ہوتا ہے اس کا نائٹرس ایسڈ کا، وہ اس کو زینتھین میں کنورٹ کرتا ہے. لیکن زینتھین جو ہے وہ جیسے کہ گوانین کام کرتی ہے وہ سائٹوسین کے ساتھ ہی بانڈ کرتا ہے بجائے کسی اور بیس کے ساتھ. تو آپ اسے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ڈی ایمینیشن گوانین کی ہوتی ہے نائٹرس ایسڈ کی وجہ سے اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. فرض کیا اگر ہم اس کو X سے ظاہر کریں تو XC ہو جائے گا، یعنی کہ GC ہونا چاہیے تھا، تو XC ہو گیا. اگلے راؤنڈ میں یہ C پھر G کے ساتھ بانڈ کر دے گا، تو دیر ول بی نو میوٹیشن GC. تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے گوانین کی جو ڈی ایمینیشن ہے یا اس کے امینو گروپ کا کیٹو گروپ میں کنورٹ ہونا ہے، یہ میوٹوجینک نہیں ہے. اٹ ڈز ناٹ
cause any mutation. تو اب اس سے جو چینجز آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں. ایڈنین کی وجہ سے یہ چینج آ رہی ہے AT سے GC, اور جو سائٹوسین ہے اس کی وجہ سے جو ٹرانزیشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے GC to AT. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم نائٹرس ایسڈ کی میوٹیشنز کو لیں یا ٹرانزیشنز کو لیں تو یہ بائی ڈائریکشنل ہے. AT to GC بھی ہے اور GC to AT بھی. یہ اوور آل ایفیکٹ ہے نائٹرس ایسڈ کا. الگ الگ اگر آپ لیں تو ایڈنین میں وہ AT سے GC کاز کرتا ہے اور یہ جو ہے GC سے AT کاز کرتا ہے. تو نائٹرس ایسڈ کی جو میوٹوجینک پراپرٹیز ہیں وہ دونوں ڈائریکشن میں کام کرتی ہیں. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ وائلڈ ٹائپ کو بھی میوٹیٹ کر جائے. اب یہ اس کی ڈائیگرامز ہیں تو آپ کو اب صاف نظر آ رہا ہے اس میں کہ یہ ایڈنین ہے, اس کا امینو گروپ ہے. دس امینو گروپ ہیز بین کنورٹڈ ٹو کیٹو. یہ کاربونائل کاربن آ گیا C ڈبل بانڈ O. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بانڈنگ کا پیٹرن سارا چینج ہو گیا اور اب یہ ہائپوزینتھین بن گیا اور یہ بانڈ کر رہا ہے سائٹوسین کے ساتھ. تو اس کو A ہونا چاہیے تھا ایکچولی, لیکن یہ ہائپوزینتھین بن گیا. یہ T کے ساتھ بانڈ کر رہا ہے, یہ A کو T کے ساتھ بانڈ کرنا چاہیے تھا, وہ C کے ساتھ کر رہا ہے. تو اب ہائپوزینتھین C کے ساتھ اگلے راؤنڈ میں یہ C G کے ساتھ کرے گا تو ہمارے پاس AT سے GC ٹرانزیشن جو ہے وہ کاز ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ سائٹوسین ہے. سائٹوسین از کنورٹڈ ٹو یوراسل. یہ پھر امینو گروپ کی ٹرانزیشن ہو گئی کیٹو گروپ میں. تو اب اس سے پھر بانڈنگ کے پیٹرن میں چینج آ گیا. جو یوراسل بنا وہ بجائے گوانین کے وہ ایڈنین کے ساتھ بانڈ کر رہا ہے. تو یہاں پہ ایکچولی کیا ہونا چاہیے تھا, C ہونا چاہیے تھا اور وہ G کے ساتھ بانڈ کرتا, لیکن اب وہاں پہ A آ گیا. A اگلے راؤنڈ میں T کے ساتھ بانڈ کرے گا تو ہمارے پاس کیا ہے GC سے AT ٹرانزیشن جو ہے وہ ہو جائے گی. تو یہ سائٹوسین ہے. اگلی ڈائیگرام جو ہے وہ گوانین کی ہے. اب یہ گوانین کا جو امینو ایسڈ ہے یہ بھی کیٹو میں کنورٹ ہوا ہے, لیکن اس سے بانڈنگ کے پیٹرن میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, ہائیڈروجن کی بانڈنگ کے پیٹرن میں چینج نہیں آئی. تو زینتھین ویسے ہی سائٹوسین کے ساتھ بانڈ کرتا ہے اور یہ سائٹوسین اگلے راؤنڈ میں پھر G کے ساتھ کرے گا. تو یہ زینتھین جو ہے اس کو G ہونا چاہیے تھا, تو GC اور اگلے راؤنڈ میں پھر GC. تو اٹ مینس نو پرابلم ہیز اکرڈ. یہ تیسری جو میوٹیشن ہے یا تیسرا ایفیکٹ جو ہے گوانین کے اوپر نائٹرس ایسڈ کا وہ ہارپلیس ہے, اس سے کوئی میوٹیشن کاز نہیں ہوتی. یہ نیچے اس کا کیپشن ہے جس میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے. تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں, مختصر سی ویڈیو میں ہم نے جو ہمارا نیکسٹ میوٹوجینک ایجنٹ تھا نائٹرس ایسڈ, نائٹرس ایسڈ کے ہم نے ساری جو اس کے ایفیکٹس ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کیسے ٹرانزیشن ڈفرینٹ بیسز میں کاز کرتا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ میوٹوجینک ایجنٹ کو دیکھیں گے جس میں ایکریڈین ڈائز ہیں, الکائلیٹنگ ایجنٹس ہیں. تو وہ ہماری اگلی ویڈیو کا ٹاپک ہے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.